الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم من آكد الحقوق وجعل للجار حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق نحمده تعالى وبه الوثوق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق اللهم صل على عبدك ورسولك محمد الناطق بأفضل منطوق وعلى آله وأصحابه المؤدين للحقوق وعلى التابعين لهم بإحسان من سابق ومسبوق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله لقد خاب وخسر من هو قال من لا يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال شره رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس سے پہلے جمعہ کو بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا اور بہتر معاملہ اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرنے کی تاکید کی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، بچنے کی تاکید کی ہے۔ جیسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور بیواؤں کے حقوق ہیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور پڑوسیوں کا پڑوسیوں پر کتنا بڑا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کتنا بڑا حق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورث، مسلسل جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے ساتھ
حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ قرار دے دے۔ جیسے آدمی مرتا ہے تو جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس میں اس کی ماں کا حق ہے، اس کے باپ کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، اس کی بچیوں کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مسلسل تاکید کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ جیسے مرنے والے کے ترکہ میں اس کے بچوں اور بچیوں کا حق ہوتا ہے، اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا حق ہوتا ہے، کہیں اسی طرح سے پڑوسی کو بھی نہ حقدار قرار دے دیا جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنی تاکید کی ہوگی، اور وہ جبریل امین خود سے تو تاکید کرتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا تھا وہ لے کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا وہ لے کر کے آتے تھے اللہ کے نبی تک، اور نبی کے واسطے سے اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی ایک حدیث سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے پر، یعنی پڑوسیوں کا پڑوسیوں پر کتنا بڑا حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ صحابہ گھبرا گئے، صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا لقد خاب و خسر من ہوا یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا؟ کون ہے وہ؟ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، من لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر ان حقوق کی رعایت نہ کی جائے، اس کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا جائے اور اپنے شرور سے پڑوسیوں کو محفوظ نہ کر دیا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے کامل اور مکمل ہونے میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کو بڑا دخل ہے۔ اندازہ لگائیں پڑوسیوں کا کتنا بڑا حق۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہاں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے، اور کل یہاں سے ہمیں منتقل ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں جو کچھ کیا ہے، اچھا برا چھوٹا بڑا، کل میدان محشر میں اس کی جواب دہی کرنی ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے یہاں آنے والے مہمانوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے راحت و آرام کی فکر کرے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اللہ کے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھے اور بھلے بول بولے، ورنہ چپ رہے، خواہ مخواہ کی بکواس نہ کرے،
قینچی کی طرح سے اپنی زبان کو نہ چلائے، جو چاہے نہ بڑبڑاتا رہے، بلکہ جو بولے بولنے سے پہلے سوچے، اگر بولنے میں خیر ہے تو بولے ورنہ چپ رہے، خاموش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، المؤمن من امنہ الناس، کامل الایمان وہ شخص ہے، ایمان اس کا مکمل ہے کہ جس کی طرف سے لوگ اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی عزت و آبرو کے اعتبار سے مطمئن، یعنی لوگوں کو اطمینان ہو کہ اس شخص کی طرف سے نہ میری جان کو خطرہ ہے، نہ میرے مال کو خطرہ ہے، نہ میری عزت و آبرو کو خطرہ ہے، تو یہ اس شخص کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے کہ اس کی طرف سے لوگ مطمئن ہیں، کسی کو کوئی خطرہ اور خوف نہیں۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور سچا پکا مسلمان، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور پیر سے، جس کے قلم سے، جس کے اشارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سب لوگ محفوظ ہوں اس کی طرف سے، تو یہ علامت ہوگی کہ شخص کا اسلام مکمل ہے، پکا ہے۔ اور فرمایا والمہاجر من ہجر السوء، والمہاجر من ہجر السوء، ہماری زبان میں مہاجر کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں مہاجر کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے آباد ہو جائے، جیسے صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو ان کو کیا کہا گیا؟ مہاجر کہا گیا۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، کسی وجہ سے آپ نے یہ ملک چھوڑ دیا، دوسرے ملک میں جا کر کے آباد ہو گئے، ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے آباد ہو گئے، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن سچا پکا مہاجر کون ہے؟ وطن کو چھوڑنے والا، اپنے گھر بار کو چھوڑنے والا، یہ بھی مہاجر ہے، لیکن سچا اور پکا مہاجر کون ہے؟ من ہجر السوء، جو گناہوں کو چھوڑ دے، کیا؟ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دے، وہ سچا پکا مہاجر ہے۔ جو اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ سچا اور پکا مہاجر ہے۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شرور سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے شرور سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی، بیہقی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک خاتون ہے اور ان کی نمازوں کے، ان کے روزوں کے، ان کے صدقات و خیرات کے، ان کے اذکار و اوراد کے بڑے چرچے ہیں، بڑے چرچے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ نمازیں خوب پڑھتی ہیں، روزے خوب رکھتی ہیں، صدقہ و خیرات خوب کرتی ہیں، اذکار و اوراد کا بھی اچھا معمول ہے، ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی نمازوں، ان کے روزوں، ان کی تلاوت، ان کے اذکار و اوراد اور ان کے صدقات و خیرات کے بڑے چرچے، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے، کیا؟ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، زبان کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے اور اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، جس کو جو چاہتی ہے کہہ دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے،
کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے۔ خوبیاں کتنی ہیں؟ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، اذکار و اورات کا اہتمام، لیکن زبان کی تیز ہے، پڑوسیوں کو اپنی زبان سے دکھ دیتی رہتی ہے، ایذا پہنچاتی رہتی ہے۔ نمازیں کام نہیں آئیں اس کی، روزے کام نہیں آئے، صدقات و خیرات کام نہیں آئے، اس کے اذکار و اورات کام نہیں آئے۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کو ستانا، ان کے ساتھ بدمعاملگی کرنا اور ان کو تکلیف دینا، اپنے شرور سے ان کو محفوظ نہ کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ نمازیں کام نہیں آ رہی، روزے کام نہیں آ رہے، صدقات و خیرات کام نہیں آ رہے، اذکار و اورات کام نہیں آ رہے۔ انہی صاحب نے دوسری خاتون کا تذکرہ کیا، ان فلانۃ تذکر من قلت صلاتها وصیامها، فلانا ہے، فلانی خاتون ہے، نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھتی، بس فرائض اور واجبات ادا کر لیتی ہے، روزوں کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، بس فرض روزے رکھ لیتی ہے، اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالی صدقہ و خیرات کرے، بس پنیر کے کچھ ٹکڑے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہیں وہ صدقہ کر لیتی ہے، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے، اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتی ہے، پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی خاتون ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ اور ان کے حقوق کی ادائیگی، اپنے شرور سے ان کو محفوظ کر دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدمعاملگی، برا برتاؤ اور ان کو تکلیف دینا، ستانا، ان کو دکھ پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا اور جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ پڑوسی کہتے کسے؟ عام طور پر جب بولا جاتا ہے پڑوسی تو ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے گھر کی بغل میں جس کا گھر ہے، ہمارے گھر کے دائیں بائیں سامنے پیچھے قریب میں جس کا گھر ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جی، وہ ہمارا پڑوسی، جس کے گھر کی کوئی دیوار ہمارے گھر کی کسی دیوار سے ملی ہوئی ہو یا قریب ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے، چاہے سامنے سے ہو، چاہے دائیں سے ہو، چاہے بائیں سے ہو، چاہے پیچھے سے ہو، وہ پڑوسی۔ اور پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے پڑوسی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو ہمارے اوپر اس کے کتنے حقوق ہو گئے؟ 3 حقوق ہو گئے۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، دینی بھائی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے۔ پڑوسی کی دوسری قسم ہمارے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہے تو پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، اور مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا دوہرا حق ہو گیا۔ تیسری قسم پڑوسی کی کہ ہمارے پڑوس میں تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، تو اس کا ایک گہرا حق ہے۔ کس ناطے سے؟ پڑوسی ہونے کے ناطے سے۔ اور پڑوسی کا حق ایسا ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، کہ یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، نہیں، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی، جو بھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، شرابی تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ان کا ایک پڑوسی تھا، شرابی تھا۔
دن بھر ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا اور رات میں 2-4 بوتل چڑھا کر کے گھر آ جاتا تھا اور پوری رات گھر میں چیختا رہتا تھا، چلاتا رہتا تھا، پوری رات گھر میں چیختا تھا، چلاتا تھا، گھر والوں سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ تو سو پاتے تھے اور نہ ذکر اور تلاوت کر پاتے تھے، نہ ایک سوئی کے ساتھ نماز اور تہجد پڑھ پاتے تھے، لیکن برداشت کرتے تھے، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی جا کر کے اس کو ڈانٹ نہیں پلائی، کبھی پولیس کو فون کر کے نہیں بلایا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دے، نہیں، برداشت کرتے رہے۔ ایک رات ایسی آئی کہ رات میں بالکل سناٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سناٹا ہے، نہ کوئی شور و غل ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو امام صاحب کو تشویش ہوئی کہ میرا پڑوسی کہیں بیمار تو نہیں ہے، چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ اس کے گھر گئے اور خیریت پوچھی، بھئی کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ تو پولیس پکڑ کے لے گئی، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ حضرت فوراً پہنچے کہاں؟ پولیس انسپکٹر کے ہاں، اور جا کر کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ شراب پیے ہوئے تھا اور راستے میں لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، اس لیے پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ امام صاحب نے اس کی سفارش کی اور اس کو چھڑا کر کے لے آئے اور کہا کہ یہ ہمارا پڑوسی، یہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں، آپ ہماری ضمانت پر اس کو رہا کر دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور بتائیے کہ ایسے شخص کی ضمانت، ایسے شخص کو اپنی ضمانت پر چھوڑا رہے، رہا کرا رہے، کل ان کی کیا بنے گی؟ کل خود ان کی، بھائی اگر جس کی ضمانت پر چھڑایا جاتا ہے اگر مجرم ہاتھ نہ آئے تو کون جاتا ہے؟ بہرحال امام صاحب چھوڑا کر کے لے آئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کو تنبہ ہوا کہ میں اپنی ناشائستہ حرکتوں سے اس شخص کو کتنا ستاتا رہا، دکھ دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی، جیل میں ڈال دیا، اس کو خوش ہونا چاہیے، نہیں، انہوں نے جا کر کے میری سفارش کی اور اپنی ضمانت پر مجھے چھڑا کر کے لے آئے، اب تو مجھے شرم کھانی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے شراب سے سچی توبہ کی، شراب سے سچی توبہ کی اور اپنے حال کی اصلاح کی اور بہت اچھے اور نیک آدمی بن گئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے اور ہمارے بڑے پڑوسیوں کے حقوق کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا، اعلان لگا دیا کہ بھئی میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ لینے کے لیے لوگ آئے، پوچھا بھئی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے بتایا 1500 درہم۔ کتنا بتایا؟ 1500 درہم۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس گھر کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 500 درہم ہے اور تم 1500 درہم مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا گھر کی قیمت تو واقعی 500 درہم، گھر کی قیمت واقعی 500 درہم ہے، لیکن جو 1000 میں زیادہ لے رہا ہوں وہ اس لیے کہ اس گھر کے پڑوس میں امیر المؤمنین امام شعبہ ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت با اخلاق ہیں، اللہ والے، تو 500 تو میں گھر کی قیمت لے رہا ہوں اور 1000 اس پڑوس کی وجہ سے لے رہا ہوں۔ یہ گھر تو تم کو 500 میں دوسری جگہ مل جائے گا، لیکن امام شعبہ نہیں ملیں گے، امام شعبہ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شعبہ گھر میں جو کچھ پکاتے تھے پہلے خود کھانے سے پہلے پڑوسی کو دے دیتے تھے، گھر میں جو کچھ پکاتے تھے، جو کچھ لاتے تھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی لائن سے، خود کھانے سے پہلے، خود پہننے سے پہلے پڑوسیوں کو بھی دیتے تھے، ان کا حق ادا کرتے تھے۔ اسی لیے عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ مکان کی قیمت، مکان کی ویلو پڑوس کی وجہ سے، اور آج بھی اس کا خیال ہوتا ہے، آدمی کہیں مکان خریدنا چاہتا ہے
تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی مکان کے آس پاس کس طرح کے لوگ ہیں، یہاں اسپتال ہے کہ نہیں، یہاں اسکول ہے کہ نہیں، اور یہاں بازار ہے کہ نہیں، مارکیٹ ہے کہ نہیں، تو اس سب وجہ سے قیمت بڑھتی ہے نا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی میں یہاں مکان بناؤں گا یا مکان لوں گا تو یہاں مسجد قریب میں ہے کہ نہیں، یہاں کوئی اللہ والا ہے کہ نہیں، کوئی عالم ہے کہ نہیں، تو اس سے مکان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا 3 حق۔ ایک وہ جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اس کا دوہرا حق ہے۔ ایک وہ ہے جو نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے لیکن پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق۔ اور کون پڑوسی ہے؟ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، ایک آفس ہے، اس میں 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسی ہونے کے ناطے سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ کیا حق ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 3 کرسی لگی ہوئی ہے، ایک نے فون کیا، سینڈوچ اور جوس منگایا اور وہیں بیٹھ کر کے اکیلے کھا رہا ہے اور باقی دونوں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پڑوسی کا حق ضائع کر رہا ہے۔ ایک مت منگاؤ، 3 منگاؤ، اور آج تم 3 منگاؤ گے، اپنے ساتھ ان دونوں کو کھلاؤ گے تو کل وہ بھی 3 منگائے گا، پرسوں یہ بھی 3 منگائے گا، تمہارا کسی حال میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ پڑوسی ہے۔ یہ ایک ڈیرا ہے، اس ڈیرے میں ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں 5 چارپائیاں بچھی ہوئی، سب ایک دوسرے کے پڑوسی، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی ہونے کے ناطے سب پر ایک دوسرے کا حق، ایک دوسرے کا حق ہے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، دوا علاج کی ضرورت ہے، دوا علاج کا بندوبست کرے، اور کسی پریشانی اور دکھ و تکلیف میں ہے تو اس کو سہارا دیں، تسلی دیں۔ اور سب سے کم حق ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ آدمی اپنے شرور سے اس کو محفوظ کر دے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی خیر نہیں کر سکتا، کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، اس کو آرام نہیں پہنچا سکتا، تو کم از کم اس کے ساتھ کوئی برائی بھی نہ کرے، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف بھی نہ دے۔ یہ پڑوسی کا سب سے کم حق۔ ٹرین ہے، ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، سیٹ ہے، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، سب ایک دوسرے کے پڑوسی، سب ایک دوسرے کے پڑوسی۔ گاڑی میں 5 آدمی جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی۔ اب آدمی سوچے کہ وہاں کیسے ایک دوسرے کا حق؟ ہر آدمی بیٹھنے میں ایک دوسرے کا خیال کرے، یہ میرا پڑوسی ہے، میری وجہ سے بیٹھنے میں اس کو تنگی نہ محسوس ہو، اس کو تکلیف نہ محسوس ہو، یا میری کسی ادا سے، میری کسی حرکت سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا سب کو ایک دوسرے کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں آ گئے، مسجد میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی بیٹھا ہوا وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ لہذا آدمی کو یہ سوچ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ میرے پڑوسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، لہذا پیر پھیلانے میں بھی خیال رکھے، اور جمائی لینے میں بھی خیال رکھے، چھینکنے میں بھی اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھے، ٹیک لگانے میں بھی دائیں بائیں کا خیال رکھے کہ میری کسی حرکت سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حق، یہ پڑوسیوں کے حقوق۔ یہ تو میں نے ایک آیت 2-4 احادیث آپ کو سنائی ہیں۔ جب آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج ہماری سب سے زیادہ انبن جو رہتی ہے، سب سے زیادہ مخالفت اور دشمنی جو ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ پڑوسی سے ہوتی ہے۔ پڑوسی سے، دور کا آدمی ہے، اس سے دوستی بھی ہے، ہم اس کے ہاں جاتے بھی ہیں، اس کو اپنے ہاں بلاتے بھی ہیں، اس کے ہاں کھاتے بھی ہیں، اس کو کھلاتے بھی ہیں، اس کو ہدیے تحفے بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے خیر سے محروم اگر کوئی ہے تو کون؟ پڑوسی۔ پڑوسی سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا، تو میں اور انبن، دشمنی، عداوت، مخالفت کس سے ہوتی ہے؟ پڑوسی سے ہوتی ہے۔
اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بتایا کہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنی تاکید آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے، اتنا زیادہ حق ہے پڑوسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان حقوق کو معلوم کرنے کی اور معلوم کر کے ادا کرنے کی، برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدسلوکی سے، ہر قسم کی اذیت اور تکلیف اور پڑوسیوں کو حقوق کو ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا بہترین اور اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو، مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا